بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مئی بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ احسن اقبال نے ایک بات کی ہے جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں، نون لیگ میں ان کو ارسطو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے اور ان کے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے ہم۔ ساتھ ہم بات کریں گے مریم اورنگزیب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نوکرانی ہیں مریم نواز کی۔ انہوں نے جو بات کی ہے اور جتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس کو بھی ہم بے نقاب کریں گے، اور ساتھ آخر میں ہم بات کریں گے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر ایک طرف جو عابد شیر علی کھڑا ہے اور دوسری طرف اسحاق ڈار، مفروروں اور چوروں کے بیچ بڑا چور اور بڑا مجرم کھڑا ہو کر ریاست پر حملہ کرتا ہے، اس کو بھی ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں مریم اورنگزیب کے حوالے سے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے شریف خاندان کے حوالے سے، اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بازی لے جائیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے 3 لوگوں کا بڑا مقابلہ ہے۔ مریم اورنگزیب ہیں، عطا تارڑ ہے اور ساتھ ان کے عظمیٰ بخاری۔ عطا تارڑ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وکلا کمیونٹی ہے وہ بڑی تنگ آ چکی ہے کہ اگر یہ بھی جو شخص کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر کا چپڑاسی بن جائے اور وہ بھی یونیفارم پہن لے جو وکلا کی، تو یہ وکلا کمیونٹی کی تذلیل ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں بار کے اندر کہ یہ اس کا کوئی لائسنس چیک کیا جائے، یہ اس کو وکیل کس نے بنا دیا جو سارا دن مریم نواز اور شہباز شریف کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ خیر، مریم اورنگزیب کا جو معاملہ ہے، مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے توہین عدالت کی ایک درخواست تیار کی ہے، اور وہ درخواست کم اور چغلیوں کی ایک کتاب ہے۔ درخواست کم ہے، اس میں قانونی باتیں کم ہیں، اس میں جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ کم ہیں، لیکن چغلیاں زیادہ ہیں کہ جناب شہزاد اکبر نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، فروغ نسیم نے یہ کہا تھا، عمران خان نے یہ کہا ہے، اور شہباز شریف کو کسی نے جانے نہیں دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جو شہباز شریف ہیں ان پر بڑا ظلم اٹھایا گیا ہے عمران خان کی طرف سے، اور لاہور ہائی کورٹ کی اتنی بڑی توہین کی گئی ہے، اتنی بڑی توہین کی گئی ہے کہ شاید اب لاہور ہائی کورٹ حکومت ہی ختم کر دے گی، حکومت کو ہی گھر بھیج دے گی اور حکومت کو ہی ہمیشہ کے لیے نااہل ڈکلیئر کر دے گی۔ اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل کیسز میں ایک ہم ڈائریکشن لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، فار دی سیک آف آرگومنٹس میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے ایک کیس فائل کیا، کوئی ٹیچر تھا، اس کا کوئی معاملہ تھا، اس کا کوئی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ ہم نے کسی ضلع کے ڈی سی کو اس میں پارٹی بنایا اور ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست فائل کر دی۔ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ان کی جو درخواست پینڈنگ ہے، تو جو رسپونڈنٹ ہے ڈی سی ہے، ان کو کہہ دیا کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ 2 ہفتوں میں فیصلہ نہیں ہوتا، 3 ہفتے گزر جاتے ہیں، 4 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ ہم توہین عدالت کی درخواست فائل کرتے ہیں، توہین عدالت کی درخواست فائل ہونے کے بعد جواب طلب کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توہین عدالت میں کوئی پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ جو مریم اورنگزیب قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے اور قوم کو یہ بتا رہی ہے کہ توہین عدالت کی ہے، اور ہم دیکھیں گے 17 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں ان کو 17 مئی 2021 کو سوموار کے دن لاہور ہائی کورٹ میں اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، یہ حکومت گھر چلی جائے گی، یہ حکومت نااہل ہو جائے گی۔ مریم اورنگزیب یہ حکومت بھی یہیں پہ رہے گی، شہباز شریف بھی یہیں پہ رہیں گے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ بھی یہی ہے، اور یہ فیصلہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو آپ اتنی کیوں آپ پریشان ہیں یا غم و غصہ کا اظہار کر رہی ہیں؟ آپ کے پاس ہم جانتے ہیں کہ عدالتوں کا جو فورم ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، آپ جائیں، آپ درخواست دیں، ہو سکتا ہے اسی دن عدالت 1 گھنٹے کے اندر اندر نوٹس جاری کر دے، ہو سکتا ہے اسی دن عدالت 1 گھنٹے کے اندر اندر وزیر داخلہ کو طلب کر لے کہ وہ اسلام آباد سے لاہور ہر حال میں پہنچے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس توہین عدالت کی درخواست کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس میں جان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پراپر فورم استعمال نہیں کیا اور آپ ایک لسٹ سے نام نکلوانے گئے تھے۔ اب تو معاملہ ECL کی طرف چلا گیا ہے اور وفاقی کابینہ نے منظوری اب دینی ہے، تو اب آپ کا تو باہر جانا مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ کچھ بھی کہیں، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کا یہ جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب ہوگا۔ اور 17 مئی تو کیا، 17 مئی 2021 تو کیا، یہ تو مئی 2023 تک حکومت یہی رہے گی اور پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کا جھوٹ کا تو بے نقاب ہو گیا۔ دوسری طرف
احسن اقبال نے بڑا ایک درد مندانہ ٹویٹ کیا ہے۔ احسن اقبال وہ ہے جس کے خلاف نارووال سٹی کمپلیکس جو اسپورٹس سٹی کمپلیکس ہے اس کا کیس ہے، اور اربوں روپے کا گھپلہ کیا ہے، انلیگیلٹی کی ہے، ریفرنس فائل ہو گیا ہے، اس ریفرنس میں فرد جرم عائد ہو گیا ہے۔ اب وہ نصیحت کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی جتنی بھی بڑی جو فرمز ہیں یا جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری غیر مسلم ممالک کی ہیں، مسلمان ممالک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اس کا جواب شہباز گل نے بھی دیا ہے، اور اس کا جواب میں بھی احسن اقبال کو ضرور دوں گا۔ احسن اقبال صاحب، آپ اپنے آپ کو اور نون لیگ میں آپ کو بڑا ارسطو سمجھا جاتا ہے اور آپ فلاسفر ہیں، بات آپ ہمیشہ غلط کرتے ہیں، لیکن آپ کو ارسطو سمجھا جاتا ہے۔ اب جہاں شریف خاندان کے آس پاس بیٹھے لوگ آپ کو ارسطو سمجھیں گے تو ارسطو بھی قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا میرے اوپر ایک اتنا بڑا دھبا لگایا جا رہا ہے کہ احسن اقبال کو ارسطو کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ نون لیگ کا ارسطو ہے تو وہ پھر اس ارسطو کے ساتھ تو کوئی نہیں کمپرومائز، جو اس کے ساتھ تو کوئی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال احسن اقبال جن ممالک نے ٹیکنالوجی میں اپنا نام پیدا کیا ہے، ان ممالک کے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ غیر ملکی اقامہ ہولڈر نہیں تھے۔ اس ملک کے وزیر خارجہ غیر ملکی کمپنی میں ملازم نہیں تھے، اس ملک کے وزیر دفاع غیر ملکی کمپنی میں ملازم نہیں تھے، اس ملک کے وزیر خزانہ کے دبئی کے اندر محلات نہیں تھے، اس ملک کے وزیر اعلیٰ جعلی ٹیٹیز کے ذریعے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ نہیں کرتے۔ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ٹیکنالوجی میں نام آنا چاہیے، 30 سال آپ لوگوں نے جو NRO کی بنیاد پر مکا کے ذریعے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور آپ کو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ آپ کام کرتے رہے ہیں، تو وہ سارے کا ساری کہ اتنی بڑی مصیبت ہے جو آپ نے اس ملک کے اوپر نافذ کی ہے، اور آج آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو دکھ ہو گیا، اور آپ کو ملک کی ترقی اور آپ کو جو ملک میں ٹیکنالوجی ہے اس کی بڑی آپ کو قلت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس میں ترقی نہیں کر رہے۔ کاش آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ وزیر داخلہ رہے ہیں اور آپ کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن کا کیس آپ کے خلاف فائل ہوا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، آپ کے سابق وزرائے اعظم چاہے وہ خاقان عباسی ہو چاہے وہ نواز شریف ہوں، ایک مجرم ہے ایک ملزم ہے، آپ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ جیل میں پڑے ہیں، جویل لطیف آپ کا جیل میں پڑا ہے، اور شہباز شریف بیرون ملک بھاگنا چاہتے تھے اس کو روک دیا گیا ہے، حمزہ شہباز جو رائٹ ہینڈ تھے ان کی کرتوت آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ حقائق کی طرف نہیں جانا، بہت شرمناک حقائق ہیں۔ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں اور آپ کیسے طنز کر سکتے ہیں مسلمان ملکوں پر یا پاکستان پر یا وزیر اعظم عمران خان پر؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پھر جو نواز شریف ہیں وہ ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ملک میں جو نااہلی ہے، یہ انتہائی دکھ دینے والی ہے، اور عمران خان نااہل ہو چکا ہے، عمران خان قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتا، اور عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا اور ووٹ کو عزت دینا ہوگی، اور جو ادارے ووٹ کو عزت نہیں دیتے یا ووٹ چوری میں ملوث ہیں ان کا احتساب کرنا ہوگا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تو آپ میں اتنے ہی آپ جو ایک بہادر لیڈر ہیں تو آپ پھر بیرون ملک کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ قوم کو تو بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں، آپ قوم کو کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں نواز شریف کے کہ باہر نکلو، ان اداروں کے خلاف، عمران خان کے خلاف باہر نکلو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ خود نہیں آتے تو جو آپ کے آس پاس آپ کے نوکر چپڑاسی منشی کھڑے ہیں ان کو ہی پاکستان بھیج دیں۔ آپ خود نہیں آتے، آپ کے جو نالائق بیٹے ہیں ان کو ہی آپ پاکستان بھیج دیں۔ آپ کا بھتیجا وہاں پر بیٹھا ہے، آپ کی بھابھی وہاں پر بیٹھی ہے، آپ کی بھتیجیاں وہاں پر بیٹھی ہیں، ان کو بھیج دیں۔ آپ لوگوں کے اندر نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے، بیرون ملک آپ نے اپنی امپائرز کھڑی کر دی ہیں، آپ لنڈن میں اس جگہ پر گھر بنا کر بیٹھے ہیں جہاں برطانوی وزیر اعظم نہیں بنا سکتا، اور آپ ایک غریب ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ نے وہاں پر محلات کھڑے کیے، اور آج آپ قوم کو کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکل آئے۔ قوم سڑکوں پہ تب نکلے گی جب آپ آئیں گے اور ایئرپورٹ پر آپ کو جوتے مارے جا رہے ہوں گے یا آپ پر ٹماٹر برسائے جا رہے ہوں گے، تب قوم آپ کے لیے باہر نکلے گی۔ قوم اس وجہ سے باہر نہیں نکلنے والی کہ آپ کو بڑے انقلابی ہیں اور آپ کے کہنے پر کچھ ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں،
جاوید لطیف کے بارے میں جو بات ان کے سابق رہنما نے کی ہے، کیونکہ سابق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیانیے سے یہ ہٹ گئے ہیں، جاوید ہاشمی کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہٹ گئے ہیں۔ جاوید ہاشمی کے ٹویٹ کو، اداروں کے خلاف ٹویٹ کو مریم نواز ری ٹویٹ کر رہی ہیں، ادھر آپ یہ ان کو دیکھیں، اور ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم جاوید ہاشمی کے بیانیہ کا ہماری پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں یہ ان میں کتنی پھوٹ پڑ گئی ہے، اور کیونکہ ان کا مقصد ملک کو لوٹنا تھا، ان کے ہاں کوئی رشتے نہیں ہیں، کوئی دوستیاں نہیں ہیں، کوئی ان کا پارٹنرشپ نہیں ہے، صرف اور صرف چوری ہے، ڈکیٹی ہے، اور اب اپنی اپنی چوری دونوں بھائی بجانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی ناکام ہوئے، اب بھی ناکام ہوں گے، اور پاکستان ترقی کرتا رہے گا، اور پاکستان اس دنیا میں عالم اسلام کے لیے اور امن کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔